تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ خشوع کا حکم کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے دین میں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ خشوع نہیں کرتے ان کے لیے رب العزت کی طرف سے مذمت ہے۔ اب جانتے ہیں مذمت اسی کام پر ہوتی ہے جو واجب ہو۔ جب کوئی فرض کو چھوڑ دے یا حرام کام کا ارتکاب کرے تب مذمت ہوتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ خشوع واجب ہے۔ خشوع کے حکم کے حوالے سے پہلی بات دیکھ لیجئے، خشوع واجب ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس میں خشوع کے لیے کوشش نہیں کرتے تو آپ نے ایک واجب چھوڑ دیا۔ خشوع کے واجب ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ المومنون کی پہلی 2 آیات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 اور 11 میں سورہ المومنون کی، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کا ورثہ پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ مومن جن کا پہلا کام بتایا ہے کہ وہ خشوع کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ اگر آپ نماز میں خشوع کے قابل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت میں جانے کے قابل نہیں بنا رہے اپنے آپ کو۔ اس لیے نماز میں خشوع کرنا سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ خشوع کے حوالے سے ہم نے دیکھا خشوع واجب ہے، خشوع سکون اور انکساری کا نام ہے، خشوع عاجزی کا نام ہے۔ تو آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے کوے کی طرح ٹھونگے ماری؟ کیا ان کا سجدہ خشوع والا سجدہ ہے کہ ابھی کیا بھی نہیں اور واپس بھی آ گئے، اور ابھی رکوع میں گئے بھی نہیں کہ رکوع سے واپسی کے لیے سر بھی اٹھا دیا، اور ابھی سر پوری طرح اٹھایا نہیں کہ سجدے میں بھی چلے گئے؟ تو اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے کہ اس نے سکون سے کام نہیں لیا، اعتدال سے کام نہیں لیا، کیونکہ سکون اور اطمینان کا دوسرا نام خشوع ہے۔ تو جس نے اطمینان سے کام نہیں لیا اس نے سکون اختیار نہیں کیا، اور جس نے پرسکون طریقے سے نماز ادا نہیں کی اس نے رکوع اور سجدے میں خشوع کو نہیں اپنایا، اور جس نے خشوع اختیار نہیں کیا وہ گناہگار اور نافرمان ٹھہرا۔ نماز میں خشوع کا وجوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اور وعید سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، جیسا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا حالت خشوع کے منافی ہے۔ اگر کوئی نماز میں آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے خشوع کا طریقہ چھوڑ دیا۔ خشوع پستی ہے نا، دب جانا ہے۔ جب اس نے نگاہیں اوپر کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ تو جس نے رکوع اور سجدے میں خشوع کو نہیں اپنایا وہ گناہگار ٹھہرا۔ نماز میں خشوع کا وجوب رسول اللہ کی تنبیہ اور وعید سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، جیسا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا خشوع کے منافی ہے۔ جب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے والے کو وعید سنائی ہے تو معلوم ہوا کہ خشوع واجب ہے۔ یہ مجموع الفتاوی کی روایت ہے، امام ابن تیمیہ کی کتاب، جس کا والیوم نمبر 22 ہے، اور
پیج نمبر 553 سے 558 تک ہے۔ تو خشوع کی فضیلت اور عدم خشوع پر وعید دونوں صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات افترضہن اللہ تعالی من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد ان شاء غفر لہ وان شاء عذبہ۔ ابو داؤد کی 425 نمبر روایت۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کے لیے اچھا وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا، ان کے رکوع اور خشوع کا پوری طرح خیال رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے دے۔ اس حدیث کے حوالے سے ہم نے پہلی بات دیکھی اچھا وضو، دوسری بات ہے وقت کی پابندی، وقت پر ادائیگی، اور تیسری چیز ہے رکوع اور سجدے میں خشوع۔ 3 کاموں کا جو لحاظ رکھے گا اس کی نماز قبول ہوگی۔ دوسرے کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخشے، نہ چاہے تو نہ بخشے۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت 226 نمبر پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اپنے دل اور چہرے کو نماز پر متوجہ رکھا، تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اچھا وضو، 2 رکعت نماز، تحیۃ الوضو، دل اور چہرے کو نماز کی طرف متوجہ رکھا، دل میں کوئی اور فکر نہ رکھی، دل کو خالی کر لیا نا افکار سے، اور جب دل خالی ہو گیا تو دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب مبذول کی جا سکتی ہے، اسی سے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کچھ ہے احتیاطی تدابیر، کچھ ایسے کام ہیں، اسباب ہیں جن کی وجہ سے خشوع ہو سکتا ہے، اور کچھ ایسے کام ہیں جن کے رکنے کی وجہ سے خشوع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی خشوع ہو سکتا ہے، اور اگر انہیں نہ ترک کیا جائے تو خشوع ممکن نہیں۔ نماز میں خشوع کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ نماز کی اصل ایک ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کی اصل کیا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں نا، جیسے ہم نے بات کی اخلاق کا بنیادی اصول کیا ہے، ہم نے بات دیکھی زندگی کے دوسرے معاملات کے حوالے سے کہ آپ جب کسی سچویشن میں ہیں، اس سچویشن میں آپ کو ناموافق حالات پیش آتے ہیں، تو ایسے میں آپ نے کیا تلاش کرنا ہے؟ اصولی طور پر ناموافق کے بارے میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرے رب نے اس میں میرے لیے خیر رکھی ہوگی، اور اس خیر کو تلاش کرنے میں لگنا ہے۔ اسی طرح سے نماز کی اصل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، بس ایک ہی چیز ہے، باقی سب اس کے گرد گھومیں گی۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر لی تو آپ دیکھیے نا، توجہ میں وجہن سے ہے توجہ، آپ کے کان بھی اسی طرف لگ گئے، آنکھیں بھی، زبان بند، اور آپ کا برین بھی، آپ کا دل بھی، توجہ ہو گئی نا، الحمدللہ۔ تو خشوع تبھی ممکن ہے جب بندہ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں نماز کا راز، اس کی روح اور اس کا مغز یہ ہے کہ بندہ اپنے مکمل وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ جس طرح اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے چہرے کو اللہ کے قبلے سے دائیں بائیں پھیرے،
اسی طرح اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ اپنے دل کو اپنے رب کے سوا کسی غیر کی طرف پھیرے. تو اگر آپ قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ نہیں کرتے، ایون ارد گرد کے لوگ بھی جو آ کے پیچھے سے قبلے کا رخ درست کروا دیتے ہیں کہ تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر، بالکل کلیئرلی آپ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، قبلے کی طرف رخ ایک سمبل ہے، علامت ہے. اصل میں تو رخ اللہ کی طرف کرنا ہے، توجہ اللہ کی جانب رکھنی ہے. اللہ کے ماں سوا کسی کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں. تو کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ چہرے اور جسم کا قبلہ ہے، اور دل اور روح کا قبلہ بھی ہے. اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ بھی جسم، چہرے اور دل کا قبلہ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں دل کی بستی تو اس الہ کی بستی ہے. یہ دل اس کا گھر ہے. اس دل میں اسی کی یاد آباد ہونی چاہیے، اس دل میں اسی کی طرف توجہ رہنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ دل اور روح کا قبلہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے. جس قدر بندہ اپنے رب کی طرف نماز میں متوجہ ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ کرتا ہے. جب وہ اعراض کرتا ہے یعنی ادھر ادھر کی سوچنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے. جب انسان دل سے اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، جتنا وہ توجہ کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اتنی ہی توجہ کرے گا. کیا رب العزت نے نہیں فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ اچھی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان کی ہستی کیا ہے. جب وہ یاد کرے تو کتنی چھوٹی سی بات ہے، اور جب جہانوں کا بادشاہ یاد کرے تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام میں کھڑا ہو تو اس کی توجہ اللہ کے دائمی اور ابدی قیام اور عظمت کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے. تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتے ہیں نا، تو اپنے رب کے قیام کی طرف دیکھیے. آپ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ سے قائم ہے. تو آپ قیام کرتے ہیں کتنا چھوٹا، اور اس ہستی کے سامنے جو ہمیشہ سے قائم ہے. جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی توجہ اللہ کی کبریائی کی طرف ہونی چاہیے. یعنی آپ دیکھیں نا، سٹیپ وائز ہے. جب آپ کھڑے ہوئے تو اللہ کے قیام کی طرف توجہ کریں. آپ کا دل اللہ کی عظمت کے احساس سے بھرے گا نہیں؟ بھرے گا. پھر جس وقت آپ اللہ اکبر کہیں تو اللہ کی کبریائی کی طرف توجہ کریں. جب اس کی تسبیح اور ثنا بیان کریں تو اس کے چہرے کے جلوے کی طرف متوجہ ہوں، جو آج تو دکھائی نہیں دیتا. لیکن جب آپ کے دل کی توجہ ہوگی تو آپ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کروا دے. تو جس وقت کوئی اللہ کے چہرے کے جلوے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں، یعنی اللہ کے شایان شان نہیں. تو اس کے کمال درجے کے اوصاف کے ساتھ اس کی ثنا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے اوصاف کو انسان یاد کرے، پھر اس کی طرف توجہ رکھے. جب بندہ اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت شدید قوت کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی مدد، دفاع اور دشمن کی سختیوں سے حفاظت کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے.
پھر جب بندہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی توجہ اللہ کے کلام کی معرفت کی طرف ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے کلام کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ بعض سلف صالحین کا کہنا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے کلام میں جلوہ دکھاتا ہے، تو اس حالت میں بندہ اس کی ذات، صفات، افعال، احکام اور اسماء کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کی توجہ اس کی عظمت اور جلال اور عزت کی طرف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے لیے مشروع کیا گیا کہ وہ کہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ پھر جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھاتا ہے تو اس کی توجہ اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی بزرگی اور اس کے لیے اپنی عبودیت اور اس کے عطا کرنے اور روک دینے میں اس اکیلے کی طرف ہوتی ہے۔ تو اپنے رب کی تعظیم کے لیے اپنے مقام کو ثابت کرے۔ جیسے جیسے اس کے دل پر رب العزت کی تعظیم چھاتی جائے گی، اس کا اپنا نفس حقیر ہونا شروع ہو جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو دل کا رکوع ذاتی اور ارادی طور پر ہے، اور اعضاء کا رکوع پیروی کرنے اور دل کے رکوع کی تکمیل کے طور پر ہے۔ پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی توجہ اس کی قربت، اس کے نزدیک ہونے، اس کے لیے جھکنے، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے اور اس کی ثنا بیان کرنے اور اس کی خوشامد، اس کی تعریف کرنے کی طرف ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اپنا سر اٹھاتا ہے اور اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے تو اس کی توجہ اس کے غنی ہونے، اس کے جود و کرم، اپنے لیے اس کی ذات کی شدید حاجت اور اس کے سامنے عاجزی اور انکساری پر ہوتی ہے۔ وہ اسے بخش دے گا، اس پر رحم کرے گا، اس کو عافیت دے گا، اس کو ہدایت دے گا، اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ پھر جب وہ تشہد کے لیے بیٹھتا ہے دوسری رکعت کے بعد تو اس کی ایک حالت ایک اور طرح کی توجہ کی طرف ہوتی ہے، جو حاجی کی طواف وداع کی حالت کے مشابہ ہو جاتی ہے۔ طواف وداع میں حاجی بہت آنسو بہاتے ہیں کیونکہ یہ وقت رخصت ہوتا ہے، تو تشہد کے بعد نماز میں بھی تو وقت رخصت ہے نا، آپ اپنے رب سے اجازت لے رہے ہوتے ہیں، ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ حاجی کے طواف وداع کی طرح کی حالت ہو۔ حاجی کے دل میں اپنے رب کے گھر سے جانے اور زندگی کے مسائل اور مصروفیات کو دوبارہ پا لینے کا احساس ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کو منقطع کر دیا تھا، ان مصروفیات میں رہ کر دل کی تکلیف اور اس کے عذاب کا مزہ چکھا تھا، اس نے براہ راست اللہ کے قرب کی روح، اس کی طرف متوجہ ہونے کی نعمت اور عافیت کو پا لیا تھا، جو نماز کی مدت تک تو اسے ملتی ہے، اور جب وہ مدت منقطع ہو جاتی ہے تو وہ صورتحال بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے دل کو نماز کی چراگاہ سے نکلنے سے دوبارہ انہی مصروفیات کی طرف لوٹنا یاد آتا ہے، اور نماز کے پورا ہونے اور اس سے فارغ ہونے کے بعد خشوع کرنے والا بندہ غم زدہ ہوتا ہے، کہتا ہے کاش یہ نماز قیامت کے دن تک لمبی ہو جاتی۔ خشوع کتنا نفع مند ہے، نماز میں دل لگتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے ایسی ہستی سے سرگوشی کی ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، اور اب میری سرگوشیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اس سے سرگوشی کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، اس سے ہم کلام ہونا جو جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اور جب انسان اس سے سرگوشیاں کرتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے، تو اس کی اذیتیں، اس کی پریشانیاں، اس کے غم کیسے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کا احساس کسی ایسے شخص کو ہی ہو سکتا ہے جس کا دل زندہ ہو، جس دل میں اللہ کی یاد ہو۔ اور آپ جانتے ہیں ذکر کرنے والے کی مثال اللہ کے رسول نے دی ہے
کہ جو ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اور جو ذکر ترک کر دیتا ہے اس کا دل مردہ ہوتا ہے. اور یہی مثال بہت سارے اعمال کے بارے میں ہمیں ملتی ہے. تو جس کا دل اللہ کے ذکر سے، اس کی محبت سے، اس کے ساتھ انس سے بھرا ہوا ہو، نماز سے واپسی اس کے لیے بہت دوبھر ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ملاقات ہے. کبھی آپ نے دیکھا، آپ نے اپنی لائف میں کبھی ایکسپیرینس کیا ہو، کبھی آپ نے اس کو کسی جگہ پڑھا ہو، جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے آپ کو تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا، آپ اس کیفیت میں جا نہیں سکتے. میں نے اسے ایکسپیرینس کیا. مجھے فیصل آباد ڈسٹرکٹ جیل میں جانے کا اتفاق ہوا. خواتین کو سورہ الدہر پڑھانی تھی. امیجن نہیں کر سکتا انسان جب کسی قیدی کی ملاقات آتی ہے اور جب ملاقات ختم ہونے والی ہوتی ہے، گویا زندگی ختم ہونے والی ہو گئی. آپ کی یہ فیلنگز، آپ کا اس انداز میں سوچنا آپ کو ہیلپ کرے گا. اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے. موقع پہ آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں نا، لکھ کے اپنے پاس رکھیں پریکٹس کرنے کے لیے. اس وقت مجھے کیا سوچنا ہے، اس وقت مجھے کیا سوچنا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے متوجہ کرنا ہے. جب آپ اس کے لیے سٹرگل کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، تو انشاءاللہ نمازوں میں خشوع آئے گا. تو انشاءاللہ ہم جب اسے ترتیب کے ساتھ سیکھیں گے تو بہت نفع ہوگا انشاءاللہ. تو آج جو کچھ پڑھا ہے اسے نماز میں برتنا ہے، بار بار دہرانا ہے. کس موقع پہ کیا کرنا ہے، سوچنا کیسے ہے، دل کو خالی کیسے کرنا ہے، فکروں سے آزاد کیسے کرنا ہے، اپنے رب کی نظروں کو کیسے محسوس کرنا ہے، اپنے رب کو اپنے سامنے کیسے دیکھنا ہے. اور نماز کے بارے میں یاد رکھیے گا، ملاقات ہے. قیدی کی ملاقات آتی ہے نا، قیدی کے لیے وہ سب سے بڑا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے ملاقات ختم ہو جانی ہے اور اس ملاقات کے بعد وہی دکھ ہے. نمازی کی صورتحال بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا محنت کرنے کے بعد، لیکن تھوڑا محنت کرنے کے بعد، لیکن تھوڑا محنت کرنے کے بعد